فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آلہ وأصحابہ ینابع العلوم والحکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سب مل کر پڑھی، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے وہ ہے علم دین کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہر انسان کو اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مسائل خود حل کرے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے علم کی تعریف کیا ہے۔ علم کی تعریف یہ ہے، علم میں کسی صفت جس شخص میں پائی جاتی ہے اس شخص پر ہر وہ چیز کھل جاتی ہے جسے وہ جاننا چاہتا ہے۔ علم میں کسی چیز ہے جسے حاصل ہو جاتا ہے اسے دیگر لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ علم میں کسی چیز ہے جس سے بندہ حرام و حلال کی تمیز سیکھ جاتا ہے۔ علم میں کسی چیز ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ علم میں کسی چیز ہے جس سے بندہ صحابہ اکرام اہل بیت کا ادب و احترام کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو علم صدیق کی صداقت بھی بتا دیتا ہے، عمر کی عدالت بھی بتا دیتا ہے، عثمان کی سخاوت بھی بتا دیتا ہے، حیدر کی شجاعت بھی بتا دیتا ہے، علم عالم بھی بنا دیتا ہے، علم مفتی بھی بنا دیتا ہے، علم مفسر بھی بنا دیتا ہے، علم مناظر بھی بنا دیتا ہے، علم اسلام کا محافظ بھی بنا دیتا ہے، علم مصنف بھی بنا دیتا ہے، علم مجتہد بھی بنا دیتا ہے، علم قرآن بھی سمجھا دیتا ہے، علم مصطفیٰ کی سیرت بھی بتا دیتا ہے، علم مصطفیٰ کی صورت بھی بتا دیتا ہے، علم مصطفیٰ کا جمال بھی بتا دیتا ہے، علم مصطفیٰ کا کمال بھی بتا دیتا ہے۔ ارے نہیں علم تو رب سے بھی ملا دیتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان کی طلب میں کسی راہ پہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں کئی عزتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی کئی عزتوں سے نوازے گا۔ تو ذات محترم باعمر عالم کو اللہ تعالیٰ ایسا مرتبہ عطا فرمائے گا، محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جس کا ہاتھ پکڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو ذات محترم علمی کے ذریعے بندہ شیطان پر غلبہ پا سکتا ہے، کیونکہ بے علم کو شیطان گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور علم والے کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو اتنا علم سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا ایمان بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔